السلام علیکم۔ میں ایک بیٹی ہوں۔ میری زندگی کی یہ کہانی ہے جو میں آج بتانے جا رہی ہوں۔ میں اپنی نانی کے پاس کھیلی ہوں، بڑی ہوئی ہوں۔ جب ہوش سنبھالا تو امی کے پاس آ گئی۔ اسکول جاتی تھی، امی نے پیچھے سے بلا لیا کہ بیٹا ادھر آؤ، آج اسکول نہ جاؤ، صبح جانا۔ میں آ گئی۔ امی نے کہا آج گھر پہ رہو، بہن بھائیوں کو سنبھالو، میں تمہاری نانی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، کام کرا کے آتی ہوں۔ میں رک گئی۔ ایک دن گزرا، 2 دن۔ میں نے کہا امی میں اسکول کب جاؤں گی؟ امی نے کہا بیٹا مجبوری ہے، آپ بہن بھائی سنبھالو۔ 2 جڑواں بہن بھائی تھے، 2 اور بہنیں تھیں۔ میں نے ان کو سنبھالا، وقت کے ساتھ اپنے حالات کے ساتھ گزارا۔ مجھے بہت ہی پڑھائی کا شوق تھا پر کبھی پورا نہیں ہوا۔ قرآن شریف پڑھنے کی پر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ بڑھتی چلی گئی، باتیں بڑھتی چلی گئیں، آخر میں بڑی ہو گئی۔ ابو نے اپنی پھوپھی کے گھر رشتہ کر دیا ان کے بیٹے کے ساتھ۔ انہوں نے 1 سال بہت مشکل سے گزارا، شادی دو۔ میرے ماں باپ نے 13 سال کی عمر میں میری شادی کرا دی۔ شادی کے دوران 8 مہینے میں گزارتی رہی، دکھی سکھی۔ میرے ساتھ بیٹھ کے کہتا تھا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، آپ بعد میں جا کے بات کرا دوں گا آپ کی بیٹی سے۔ وقت گزرتا گیا، میں پیٹ سے ہو گئی۔ میں نے بچہ پیدا کیا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھنے آیا۔ وقت ویسے ہی دکھی تھا، نہ بچے کا خیال، نہ بیوی کا خیال، نہ گھر کا خیال، نہ کوئی خرچہ، نہ کوئی چیز، کچھ نہیں۔ نشے کر کے آتا، لوگوں کے کہنے پہ شک کرتا، مارتا۔ وقت کے حالاتوں کو گزارتی گئی۔ وقت گزرتا گیا لیکن وقت نہیں سدھرا۔ کوئی لوگ ایسے تھے، میرا گھر، میرے کان، کیونکہ مجھے اتنا ذہن ہی نہیں تھا۔ 14 سال کی عمر میں انہوں نے میرے کان بھرنا شروع کر دیے، میرا گھر تباہ کر دیا، مجھے اپنی باتوں میں لگا دیا، پتہ نہیں کیا کیا۔ میرا ذہن ان کی طرف تھا، بس میں کہتی تھی یہی، ابھی یہی، ہر چیز میری یہی ہے، لیکن نہیں، انہوں نے خالی بدنام کیا، میرا بچہ در بدر کروایا۔ پھر بھی وقت سے نہیں ہاری۔ ماں باپ نے پھر بٹھایا، 1 سال تک بیٹھی رہی، وقت گزارا۔ پھر انہوں نے شادی کر دی۔ شادی کرنے کے بعد گایوں کی، بھینسوں کی، زمینوں کی، ان کی، لیکن وقت تو گزارنا ہی تھا نا۔ دکھی سکھی وقت گزارتی رہی۔ امی کے گھر گئی تو ادھر میرے میاں نے میرا ساتھ دیا۔ یہ بھی کبھی کبھار کسی کے کہنے پہ مارتا تھا، لیکن نہیں، وقت کے ساتھ یہ بھی میرے ساتھ سیٹ ہو گیا۔ وقت کو سمجھنے لگ گیا، حالات کو سمجھنے لگ گیا، میرے دکھ سکھ میں ساتھ دینے لگ گیا۔ ہم دونوں نے مل کے ٹھان لی کہ ہم دکھے سکھے ہم دونوں میاں بیوی ساتھ گزاریں گے۔ ہم وقت گزارتے گئے، 8 سال ہماری شادی کو ہو گئے، میں بچے نہیں ہوئے۔ پھر ایک دن مجھے پتہ لگا کہ بھائی خوشخبری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میری پہلی بیٹی ہوئی۔ پھر ہمارے حالات تھوڑے ڈاؤن ہو گئے، لیکن پھر بھی ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وقت کو پھر گزارا کہ وقت کو جیسے بھی ہے گزارنا ہے، گزارتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد دوسری بیٹی ہوئی۔ پھر شہر چلے گئے کہیں جہاں ہم سکھی ہو جائیں، ہمارے بچے بھی سکھی ہوں۔ وہاں پہ کام کرنے لگ گئی، میرا میاں ایک دوسرے کا ساتھ دینے لگ گئے۔ کرتے کرتے میرا میاں ٹانگ سے معذور ہے، بے شک وہ محنت مزدوری نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال کرتا ہے، ساتھ دیتا ہے، میرے دکھ سکھ کو سمجھتا ہے۔ یہاں تک تو میرے ماں باپ مجھے ہی غلط کہتے ہیں کہ آپ ان کی ہو، سسرال والوں کی۔ میں کہتی ہوں میں کسی کی نہیں ہوں، میں اپنے بچوں کی ہوں۔ میں اپنے بچوں کو دیکھ کے اپنا گھر چلا رہی ہوں۔ لڑائی جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، کون سے گھر میں نہیں ہوتے۔ میں وقت کو چپ کر کے ماں باپ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ ماں باپ غلط کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، میں سنتی نہیں ہوں۔ یہ زندگی جیسی بھی ہے اللہ پاک نے دی ہے، اللہ کا شکر ہے، شکر ادا کرتی ہوں کہ ایسا ہم سفر دیا ہے جو میرا ساتھ دیتا ہے۔ شکر کرتی ہوں جیسا بھی ہے کیسا بھی ہے میرا ساتھ دیتا ہے،
لیکن اس زندگی کو بس ایسے ہی جینا چاہتی ہوں.